میرے آقا میرے مولا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دعا ہم جب بھی کریں تو دل کی حاضری کے ساتھ کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ سے مانگ رہے ہو اور دل کہیں اور ہو۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے اور اچھی بات نہیں ہے کہ مانگ تو اللہ سے رہا ہے اور دل ہی حاضر نہیں ہے، دل ہی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ایک بچہ کلاس میں موجود ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے۔ استاذ کہتے ہیں کہ زید تو کہتا ہے لبیک، استاذ کہتے ہیں سبق سنا دیجئے تو کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ یعنی اس کی حاضری تو ہے اور اس کی حضوری نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ دعا کرتا ہے، ارے دعا کیا کرتا ہے بلکہ دعا کو پڑھتا ہے، دعا کو رٹتا ہے۔ دعا تو مانگنی چاہیے، دعا میں تو اللہ کو منوانا چاہیے، دعا میں تو پیارے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں، پھر اس کے بعد اپنی بات، اپنی حاجت اور اپنی جو تمنائیں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی چاہت اللہ کے سامنے رکھیں۔ کیا کریں؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیں شروع میں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یہ پڑھ لیں، یا دعائیں معثورہ پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ شروع میں اللہ کی حمد ہو، اس کے بعد درود شریف ہو، اس کے بعد دعائیں معثورہ ہو، اور اس کے بعد اپنی بات اور اپنی حاجت اور اپنی جائز تمنائیں اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح دل کی حاضری سے ادب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جس کو دعا کی توفیق ہو گئی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سے لینے والا بن گیا۔ صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء عظام کو، محدثین کو، مشائخین کو، فقہاء کو، مصنفین کو، اہل اللہ کو اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ اور جو خوش نصیب ہوتا ہے اللہ اس کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ دوسری زبان میں یوں کہوں کہ اللہ جس کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے وہ اس دنیا میں بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ اس کی دنیا بھی سورے گی، اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی، اس کے مسائل بھی حل ہوں گے، اس کی پریشانیاں بھی دور ہوگی۔ پریشانی کے باوجود اس کے دل میں سکون ہوگا، ٹینشن کے باوجود اس کا دل مطمئن ہوگا، کیونکہ وہ
بھروسہ اللہ پر کرتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، ذرا یہ سن لیجئے، دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ رمضان کے علاوہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رمضان کے علاوہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، کھانا روزانہ کھائے گا، کپڑے روزانہ پہنے گا، بائک کا استعمال روزانہ کرے گا، دکان پر اپنے بزنس پر روزانہ جائے گا، اللہ کی زمین پر روزانہ چلے گا، لیکن یہ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ عجیب سوال ہے کہ توفیق نہیں ہو رہی ہے، یا یہ ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائے، یہ اللہ ہمیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھنا پسند ہی نہیں فرماتے، ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ رمضان آیا اللہ کے ہو گئے، اور 11 مہینے اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے۔ اسی لیے پریشانی ہے، اسی لیے بے چینی ہے، اسی لیے جو سب ڈپریشن کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، اللہ ہمیں دعا والا بنا دے، اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ عظیم نعمت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے۔ میرے عزیزو، اس کی توفیق مانگنی ہوگی، اس کی توفیق اللہ سے مانگنی ہوگی، اس کی توفیق اللہ سے مانگنی ہوگی۔ اس پر اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں، اس پر اتنی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سارے ٹینشن ختم، گھر میں محبتوں والا ماحول، گھر میں امن و امان، میاں بیوی میں آپس میں محبتیں، دونوں ایک دوسرے کو وقت دے رہے ہیں، اولاد والدین کی فرما بردار، والدین اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اور گھر سے غیبت کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور گھر میں ایک دینداری والا ماحول قائم ہو رہا ہے، اور گھر میں اے سی چلتا ہے تو کیسی ٹھنڈک لگتی ہے، وہ چمڑی کو ٹھنڈک لگتی ہے، اور جس گھر میں دینداری والا ماحول ہوتا ہے وہاں پر دلوں کو ٹھنڈک لگتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، گھر میں سکون ملتا ہے، گھر میں چین ملتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، فرمایا سب چیز دعا میں مانگ رہا ہے، اور اللہ دیتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والا تو کوئی ہو، مانگنے والا تو کوئی ہو، ہاتھ پھیلانے والا تو کوئی ہو۔ رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ اعلان فرماتے ہیں، حل من سائل فأعطی لا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جس کو عطا کیا جائے۔ اللہ خود پہلے آسمان پر تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ اپنا وی آئی پی گیٹ کھولتے ہیں، اور خدا کے عاشقوں کو اس وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کیا پورا سال ہمیں تہجد کی توفیق ہو رہی ہے یا نہیں؟ اگر ہو رہی ہے تو خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو اس نعمت پر، کیونکہ خدا کے عاشقوں کو اس وقت میں اٹھایا جاتا ہے۔ اور اگر آنکھ نہیں کھل رہی ہے، اور تہجد کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور رات میں آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے شاید خدا کے عاشقوں میں ہمارا نام نہیں ہے۔ اب کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے عاشق بن کر یا دنیا کے عاشق بن کر؟ اللہ کے دیوانے بن کر یا دنیا کے دیوانے بن کر؟ دنیا سے محبت کر کے یا آخرت سے محبت کر کے؟ یہ نرم نرم بستروں سے محبت کر کے یا قبر سے محبت کر کے؟ وہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے، کیونکہ یوں فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے۔ ہم دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے، نہیں آنے والا بھی مسجد میں آتا ہے، نہیں قرآن پڑھنے والا بھی قرآن پڑھتا ہے، اور رمضان میں تو ایک ماحول ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ماحول والا دین ہے یا اصل میں دین ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پورا سال ہم اللہ کے ہو جائیں، کیا ہم پریشان ہو جائیں گے اللہ کے ہو کر؟ کیا حضور والا چہرہ رکھیں گے تو کیا بے عزتی ہو جائے گی؟ کیا ذلیل ہو جائیں گے؟ اسلامی لباس پہنیں گے تو کیا خدا کی نظر سے گر جائیں گے؟
جنید جمشید کو پوچھو، آپ نے داڑھی رکھی، اسلامی لباس پہنا، ازار ٹخنوں سے اوپر کر لی، اے جنید کیا اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا یا خدا نے تجھے پوری دنیا میں چمکا دیا؟ ارے جب توبہ نہیں کی تھی، جب داڑھی نہیں تھی، جب سٹ پین پہنتے تھے، جب گانا گاتے تھے، جب ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے، جب خدا کے رسول کے صحیح معنوں میں دیوانے نہیں تھے، جب اللہ کو ناراض کرتے تھے، صرف ایک ملک میں مشہور تھے، توبہ کی، داڑھی رکھی، اسلامی لباس میں آئے، ازار کو ٹخنوں سے اوپر کیا اور سر پر ٹوپی پہنی اور یہ ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، حضور کی نقل اتارنا مجھے اچھا لگتا ہے اور میں مسلمان کہلواؤں، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر یوں کہے حضور کا امتی جا رہا ہے، آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، آقا کی نقل اتارنے والا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ توبہ کی، اللہ نے نظمیں پڑھوائی اور اللہ نے پوری دنیا میں ان سے دین کا کام لیا اور اللہ نے ان کو مشہور کیا۔ اس شان کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھا، ایک بزرگ کہنے لگے بڑے بڑے بادشاہوں کا جنازہ دیکھا، لیکن جو جنید کے جنازے کا منظر تھا وہ نہ کسی ولی کا دیکھا نہ کسی بادشاہ کا دیکھا۔ آؤ تو صحیح اللہ کی طرف، دیکھو اللہ کیا قیمت لگاتا ہے۔ یاد رکھو یہ زندگی سالوں میں چینج نہیں ہوتی، یہ صدیوں میں چینج نہیں ہوتی، یہ مہینوں میں چینج نہیں ہوتی، یہ تو جس گھڑی انسان نیت کر لیتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، اسی وقت یہ لائف چینج ہو جاتی ہے۔ ابھی موقع ہے، رمضان کا موقع ہے، دل بھی نرم ہے، اور اس میں اصل چیز نیت ہوتی ہے۔ نیت کر لو، ابھی ہی کر لو۔ سوچنا کیا؟ زندگی فانی ہے، موت حقیقت ہے، مرنا ہے۔ سوچتے سوچتے بہت سوچ لیا اور کئیوں کے جنازے اڑ گئے، اور آج قبرستان میں وہ قبر کے اندر وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کاش سوچتا نہیں اور توبہ کر لیتا۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ موت برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ ہو سکتا ہے ایسی جگہ انتقال ہو جہاں کفن بھی نہ ملے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری کیا پلاننگ ہے، ہماری کیا سوچ ہے، ہمارا کیا ارادہ ہے؟ کب تک دشمنوں کی نقل اتاریں گے؟ کب تک خدا کے نافرمانوں کی نقل اتاریں گے؟ کب تک داڑھی کٹوا کر اللہ کے رسول کا دل دکھائیں گے؟ کب تک یہ غفلتوں بھری زندگی چلتی رہے گی؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا موت برحق نہیں ہے؟ کیا قیامت کا دن آنے والا نہیں ہے؟ کیا پل صراط پر سے گزرنا برحق نہیں ہے؟ کیا جنت اور جہنم برحق نہیں ہے؟ جب یہ سب برحق ہے تو اب تو ہم اپنی لائف کو چینج کریں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، میں بھی توبہ کروں، میں بہت بڑا، میں بھی گنہگار ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام کو ابھی ہی اپنی زندگی کو چینج کر لینے کی اور سچی پکی توبہ کر لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پچھلے سارے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کر لیجئے۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ ارے کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ تو اپنی نیت تو بتا اللہ کو، تو اپنی طلب تو بتا اللہ کو، تو اپنا درد تو بتا اللہ کو۔ اے اللہ اب میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ اب میں اپنی نظر کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اب میں اپنے کان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اب میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا اچھا بندہ بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اچھا انسان بننا چاہتا ہوں اور آپ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ہمت عطا فرمائے، اور اللہ کریں کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جائے۔ اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو۔ اور میں ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں،
اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی لائف کو چینج کریں، اپنی لائف اسٹائل اما عائشہ جیسی بنائیں، ہیروئن جیسی نہ بنائیں، پارلروں کے چکر نہ کاٹیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہر تھوڑے دن میں پارلر، بال اسٹریٹ کروا رہے ہیں، چہرے کو صحیح کروا رہے ہیں۔ کب تک ظاہر کو چمکاتے رہیں گے؟ باطن کو بھی چمکائیے۔ تہجد پڑھے، دیکھیں اللہ کیسی چہرے پر رونق عطا فرماتے ہیں، کیسی کشش عطا فرماتے ہیں، کیسی نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ تہجد پڑھنا شروع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں۔ ایک عورت تھی جو پارلر کے باہر بھیک مانگنے کے لیے بیٹھی تھی، اس نے ایک عجیب سوال اٹھایا۔ اس نے یوں کہا کہ ابھی تک جتنی عورتیں پارلر میں گئی ہے ان میں سے ایک بھی ریٹرن نہیں آئی، میں نے سب کو اچھی طرح دیکھا ہے۔ کسی نے کہا پارلر کے باہر تو کوئی راستہ نہیں کہ جہاں سے عورتیں چلی جائیں، اور پارلر میں ایسا کوئی قبرستان بھی نہیں جہاں سب دفن ہو جائے، تو یہ سب عورتیں جو پارلر میں جاتی ہے یہ جاتی کہاں پر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک سمجھدار شخص نے کہا کہ ارے بہن، بات ایسی ہے کہ وہ جاتی ہے حبشی ہو کر اور ریٹرن آتی ہے پری بن کر۔ وہ کچھ اور طریقے پر جاتی ہے اور اندر سے آتی ہے تو پورا اس کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ اپنے چہرے کو تو بہت صاف کر لیا، ذرا دل کو بھی تو صاف کرو۔ کتنی عورتیں ہیں جو کسی کے یہاں موت میت ہو جائے اس وقت بھی ان کو پہلے پارلر جانا پڑتا ہے، شادی آئے تو پہلے پارلر جانا پڑتا ہے۔ اس سے اسکن خراب ہوتی ہے۔ بال اسٹریٹ کرانا جائز ہے یا نہیں یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن بال خراب ہوتے ہیں یہ پکی بات ہے۔ بال خراب ہوتے ہیں، بال چھوٹے ہوتے ہیں۔ خدا نے جو حسن دیا ہے، جو کشش دی ہے، اس کو اپنے اعتبار سے باقی رہنے دیں۔ اتنا خرچہ کر رہے پارلر کے پیچھے، غریب کو 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں اور بال اسٹریٹ کرانے کے لیے 10 ہزار دینے کے لیے تیار ہے۔ عجیب ایک ماحول چلا ہے پارلر کا۔ شکر ہے ابھی یہ تو دیکھا کہ جس کی شادی ہے وہ پارلر میں جاتا ہے۔ اتنا شکر ہے کہ انتقال کے بعد اس کو پارلر میں نہیں لے جاتے کہ دیکھنے والے آئے تو اس کا چہرہ اچھا لگے۔ موت کے بعد کون سی پارلر کام آئے گی؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا گھر میں پاؤڈر نہیں ہے؟ کیا صحیح معنوں میں کاجل نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بتاؤں، یہ دل کا درد ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم، مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ارے آج تک پارلر میں جا کر کون سی خوبصورتی بڑھ گئی، اور کون سے لوگوں نے ہماری تعریف کر دی کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہو، آپ بہت کیوٹ لگ رہی ہو، اور عزت میں اضافہ ہو گیا ہو، اور شہرت کا چرچا ہو گیا ہو، اور اس کی خوبصورتی کی تعریف ہو گئی ہو۔ ایسا کیا ہو گیا آج تک؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا خرچہ کہاں ہو رہا ہے؟ اور زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ زندگی تو ایسے گزار رہے جیسے مرنا ہی نہیں، جیسے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ مولانا بہت غصے میں بول رہے۔ غصے میں نہیں بول رہا ہوں، ایک درد کے ساتھ بول رہا ہوں۔ دل پر لے لو۔ مولانا اب نہیں ہو سکتا، پہلے سنتے نا تو کچھ عمل کر لیتے، لیکن اب پارلر کی ایسی عادت ہو گئی ہے، اب چہرہ برا لگے گا۔ کوئی برا نہیں لگے گا، تو تہجد شروع کر، دیکھ اللہ تیرے چہرے پر نکھار لا دے گا۔ ورنہ ظاہر سورتا رہے گا، باطن بگڑتا رہے گا، گھر کے جھگڑے چلتے رہیں گے، میاں بیوی میں نا اتفاقیاں ہوتی رہے گی، اور ساس بہو کے جھگڑے ہوتے رہیں گے، اور دل بے چین رہے گا، پریشان رہے گا۔ اور پارلر کی جگہ مصلے کو پکڑ لیا اور اللہ کے قرآن کو پکڑ لیا، عاملوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی، گھر میں بہار آ جائے گی، ساس بہو میں آپس میں محبتیں ہو جائے گی، میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہو جائے گی۔ میری بہن تو اللہ کی ہو جا، اللہ تیرا ہو جائے گا۔
من کان للہ کان اللہ گولا. ارے مردوں سنو، عورتوں سنو، ارے لوگوں سنو، عرب والے سنو، عجم والے سنو، شہر والے سنو، دیہات والے سنو، مالداروں سنو، غریبوں سنو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کس کا؟ فرمایا جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا. او میری دینی ماؤں بہنوں، بے شک آپ کے گھر کے مسائل ہے. آپ کا شوہر آپ کو وقت نہیں دیتا، بچے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، بچے ضدی ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ مصلے کو وقت دے دو، پارلر کو خیر بات کہہ دو، پارلر کو سوری کہہ دو. ضرورت جتنا جو تیار ہونے کی چیز ہے وہ اپنے گھر لے آؤ، شریعت کی حدود میں رہ کر. اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرو. آج تو شادی میں جانے کے لیے پارلر میں جاتے ہیں، تو کیا وہ شوہر کے لیے ہوا؟ میں نے اپنے شوہر کے لیے بال اسٹریٹ کروائے. ارے شادی سے پہلے کیوں کروائے؟ پہلے کبھی کروا لیتی. یہ تو شادی میں سب کو پتا چلے، خوبصورتی ظاہر ہو. ذرا اپنی نیت کو تو ٹٹولو. ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیا اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے. آج عجیب ماحول ہے، عورتیں شوہر کے سامنے کام والی کی طرح رہتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو پری کی طرح باہر نکلتی ہے، حور بن کے باہر نکلتی ہے، بن سور کے باہر نکلتی ہے. حالانکہ شوہر کے سامنے زینت اختیار کرنی چاہیے، باہر سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہن کے چلی جائیں. میری دینی ماؤں بہنوں، موت اٹل حقیقت ہے. اس کا مزہ مجھے بھی چکھنا ہے، آپ کو بھی چکھنا ہے. اللہ کے پاس مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. نہ آپ کی قبر میں کوئی آئے گا، نہ میری قبر میں کوئی آئے گا. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نہ ہم ہمارے گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ ہمارا گھر ہمیشہ رہے گا. نہ ہم ہماری فیملی میں ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ ہماری فیملی ہمیشہ رہے گی. نہ ہم ہمارے گھر والوں کے درمیان ہمیشہ رہیں گے، نہ ہمارے گھر والے ہمیشہ رہیں گے. ہمارا بھی انتقال ہوگا، ہماری فیملی کا انتقال ہوگا، ہمارے بچوں کا انتقال ہوگا، ان کے بچوں کا انتقال ہوگا. اور اللہ نے نظام آگے چلایا، ہماری نسلوں کا انتقال ہوگا. کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اللہ کے. کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ قرآن میں ہم سے گلہ کر رہا ہے. یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے تیرے رب سے، اللہ اکبر، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ کے علاوہ کون اچھا لگا کہ تو وہاں چلا گیا؟ کیوں اللہ کو بھول گیا؟ رمضان چلا جاتا ہے، کیوں اللہ کو بھول جاتا ہے؟ وہ تیرا کھانا بند نہیں کرتا، تیرا پینا بند نہیں کرتا، تیرا سونا بند نہیں کرتا، تجھ سے نعمتیں نہیں چھینتا. رمضان کے بعد تو مسجد کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تو قرآن شریف کی تلاوت کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تو گناہ کرنا کیوں شروع کر دیتا ہے؟ تو ٹی وی کیوں شروع کر دیتا ہے؟ یا ایھا الانسان، میرے عزیزو، یہ باتیں سن کے اپنے اوپر لو. میری غلطی ہے، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو، اوروں کو نہ دیکھو. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، پہلے اپنا کہہ رہا ہے، یعنی ہم کو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے ہم مخاطب ہیں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو. ہماری مستورات پردے کا اہتمام کریں، ہمارے بچے اسلامی لباس میں ہوں. کیا پھر گھر کی بہار ہے، کیا رونق ہے جب یہ ہماری فیملی کا اور ہمارے بچوں کا جنازہ اٹھے گا تو قبر میں بھی ہم کو دعا دیں گے کہ ابا آپ نے ہمارے بارے میں بہت اچھا سوچا.
اللہ توفیق دے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ. بس ہم اپنے بچوں کو صرف حافظ بنانا چاہتے ہیں. عالم بننے میں 9 سال لگتے ہیں. عالم بنا لو نا، قرآن شریف کی تفسیر سیکھ جائے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھ جائے گا، حدیث شریف سیکھ لے گا، کئی مسئلے مسائل سیکھ لے گا، اردو بولنا آ جائے گا، اردو لکھنا آ جائے گا. اور پتہ نہیں اگر اللہ نے کام لے لیا اور پورے ورلڈ میں کام لے لیا، ہم قبر میں ہوں گے، ثواب کا میٹر ہمارا چلتا رہے گا. 9 سال زیادہ لگتے ہیں. اسکول میں کتنے سال پڑھے؟ 12-15 سال. وہ کچھ نہیں. ابھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا چچا آپ کتنے سال سے دکان پر بیٹھ رہے ہو؟ کہا بس مولانا یہ خالی 52 سال ہوئے، 52 ایئرس. میں نے کہا ذرا منہ بھر کے بولو یار، 52 سال سے میں دکان پر بیٹھ رہا ہوں. منہ بھر کے تو بولو. ہمارے 2-3 چلے لگ جائے ہم منہ بھر کے بولتے ہیں. وہ چچا 52 سال ہلکے میں لے رہے ہیں اور ہمیں 9 سال زیادہ لگتے ہیں. دیکھو اپنے بڑوں بچوں کو جن کے 9 سال گھر میں گزر گئے، اگر ایک کاش مدرسے میں گزروا دیتے تو آج عالم بن جاتے. آپ کے فرما بردار ہوتے، آپ کا ادب کرتے، آپ کا احترام کرتے، آپ کا اکرام کرتے. بچہ جب ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے تو ماں باپ ادب سے بات کرتے ہیں کہ کہیں ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائے. اور بچہ جب عالم بنتا ہے تو بچہ ادب سے بات کرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے، ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. میں منع نہیں کرتا ڈاکٹر بنانے سے، میں منع نہیں کرتا انجینئر بنانے سے. میں اس پر افسوس کرتا ہوں بچہ 5ویں کلاس سے اوپر جاتا ہے اور دل کا سودا کہیں اور کر دیتا ہے. اس کے مقدر کا رزق تو اس کو ہر حال میں مل کے رہے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا انگوٹھا چھاپ ہو. پڑھنا چاہیے، میں منع نہیں کرتا. مسلمانوں کو لائر کی ضرورت، اچھے ڈاکٹر کی ضرورت. اور میں تو کہتا ہوں لڑکیوں کو 5 کلاس سے زیادہ نہ پڑھاؤ، 5 کلاس سے زیادہ نہ پڑھاؤ. گھر کا بہت اچھا ماحول ہو اور ماں باپ گھر میں اچھی تربیت دیتے ہو، اس وقت اگر شریعت کی حدود میں رہ کر پڑھا لیا جائے تو اور بات ہے. ورنہ 6ٹھی کلاس میں تو لڑکی دل کا سودا کہیں اور کر دیتی ہے اور پھر اپنے بارے میں کچھ اور سوچ لیتی ہے اور ماں باپ زندگی بھر پریشان اور بے چین ہو جاتے. اس کو اللہ کی محبت سکھاؤ، صحابہ کرام اور صحابیات کے واقعات سناؤ. یہ فضائل اعمال کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو. جب ہم گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے، ہمارے سر پہ اس وقت ٹوپی آ جائے گی، آپ دیکھنا مستورات سر پہ دوپٹہ رکھ لے گی، چھوٹے چھوٹے بچے ادب سے بیٹھ جائیں گے اور گھر میں 10-15 منٹ یہ جو اللہ کے دین کا مذاکرہ ہوگا، یہ اندر پانی پہنچے گا دل کے اندر. اور یہ کرتے کرتے اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے راستے کا شوق آئے گا، اللہ کے ذکر کا شوق آئے گا، اور جو ہے تہجد، اشراق، چاش اوابین پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، قرآن شریف کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا، اور گھر کے اندر بہاریں آ جائے گی اور گھر سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ بے دینی کے سوراخ بند ہوں گے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ والوں کی صحبت بھی اٹھائے. 1-2 مرتبہ اللہ کے راستے میں وقت لگا دے 3 دن. میں بھی انشاءاللہ آئندہ کل سے 3 دن اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. ویسما حاجی پورہ ہماری جماعت ہے، آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں. مجلس تو ہوگی اپنی جگہ، جو دعا کی مجلس ہوتی ہے 6:40 سے 6:55 افطاری سے پہلے وہ بھی ہوگی. سحری کی جو مجلس ہوتی ہے دعا کی 4 سے 4:15 وہ بھی ہوگی. اور رات میں 11 سے 11:30 جو بیان ہوتا ہے وہ بھی ہوگا. وہ سب اپنی جگہ ہوتا رہے گا. ہمارے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ہمارے نکلنے کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ اللہ خیر و عافیت سے ہماری اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت سے ہم تمام کی تربیت فرمائے. تو یہ کچھ باتیں تھی، چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھی.
اللہ کریں کہ یہ باتیں ہمارے دل پہ لگیں، مرد حضرات بھی اپنی زندگی کو چینج کریں اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جائیں، عورتیں بھی اپنی زندگی کو چینج کریں اور سیدھی سادی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اے اللہ بیان تو ہوتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ آج کی مجلس کو انقلابی مجلس بنا دے، دل کی دنیا بدل دے، دل کی دنیا بدل دے، دنیا کی محبت دل سے نکال دے، چیزوں کی محبت دل سے نکال دے، اے اللہ دنیا کی محبت خورید کے نکال دے، پیسے کی محبت نکال دے، اے اللہ بے رغبتی عطا فرما، آخرت کی محبت عطا فرما، آخرت کا شوق عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کا شوق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا ولی بنا لے، اپنا دیوانہ بنا لے، اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما دے، یہ دنیا کی فانی محبت دل سے نکال دے، ہم سب کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، اور یہ پیسے کو اور یہ دنیا کی چیزوں کو ہم دل میں جگہ نہ دے، ہم دل میں اس کو اہمیت نہ دے، ایسے فیصلے فرما، قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، اور ہم تمام کو اپنی لائف کو چینج کر لینے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، بار بار ہمیں حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، ہماری دعاؤں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما، منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج جو ہے وہ جمعہ کی رات ہے، اور 5 راتیں ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک جمعہ کی رات ہوتی ہے، تو رمضان کا مہینہ اور شب جمعہ درود شریف زیادہ پڑھے، شب جمعہ یوم الجمعہ سنتوں پر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں شب جمعہ یوم الجمعہ اور رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے، انشاءاللہ اب مجلس سحری میں ہوگی 4 سے 4:15، اور افطاری سے پہلے 6:40 سے 6:55، اور رات کا بیان 11 سے 11:30۔ آپ خود بھی سنیں اسی لنک پر جس پر ابھی آپ نے سنا نا مکسلر پر، پورے رمضان میں اسی لنک پر انشاءاللہ بیانات ہوں گے، آپ بھی سنیں، آپ کے رشتہ دار، دوست احباب، آپ کے تعلق والے، آپ سے ملنے جلنے والے، اطراف والے، بستی والے اور لوگ بھی سنیں، اس کی کوشش کریں، کیا پتہ کون سی بات کس کو لگ جائے اور اس کی دل کی دنیا بدل جائے، اور اللہ کرے کہ اللہ ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔